قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا کچھ رونما ہوگا؟ یہ سوال شروع سے انسان کے ذہن میں گردش کرتا آیا ہے، مگر قیامت کا صحیح وقت کسی کو نہیں معلوم۔ یہ راز سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا اصل وقت کب آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے درمیان بھیجی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے قیامت کے وقت اور اس کے نزدیک رونما ہونے والے واقعوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اچانک سے قائم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بہت سے ایسے واقعات رونما ہوں گے جو قیامت کے قریب آ جانے کی نشاندہی کریں گے، تاکہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ قیامت کی ایسی ہی ایک نشانی کے بارے میں آج اس ویڈیو میں جانیں گے، جو قیامت آنے سے بالکل پہلے رونما ہوگی اور بہت ہی خوفناک ہوگی۔ ایک ایسا بھیانک جانور زمین سے نکلے گا جو کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا ہوگا، اور اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ دابۃ الارض ایک قسم کا جانور ہوگا جو دکھنے میں بہت ہی خوفناک ہوگا اور دنیا میں موجود تمام لوگوں کے پاس جائے گا اور ان سے بات کرے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وہم ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ جانور جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، احادیث میں اس کو جساسہ کا نام دیا گیا ہے۔ دابہ عربی میں آہستہ چلنے والے یا رینگنے والی مخلوق کو کہتے ہیں، جو کہ زیادہ تر حشرات الارض اور حیوانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ارض کا مطلب زمین ہے، یعنی دابۃ الارض کا مطلب زمین پہ چلنے والا حیوان ہوا۔ دابۃ الارض یا جساسہ کا ظاہر ہونا قیامت کی کچھ آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث میں اس کے زمین سے نکلنے کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ دابۃ الارض مکہ میں کوہ صفا کے مقام سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آ جائے گا۔ اس کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ بہت خوفزدہ ہو جائیں گے۔ احادیث کے علاوہ دابۃ الارض کا ذکر قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں بھی آیا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جب ان ظالموں پر بات پوری ہو جائے گی اور ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض ایک قسم کا جانور ہوگا جو کہ مکہ میں کوہ صفا کی زمین سے نکلے گا۔ اس کے بعد یہ تمام لوگوں کے پاس جائے گا، ان سے بات کرے گا اور اللہ کی نشانیاں ان تک پہنچائے گا۔ کچھ روایت میں اس جانور کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جساسہ یعنی دابۃ الارض جب تمام مومنین کے پاس جائے گا تو ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا اور ہر کافر کے پاس جائے گا اور کافروں کے چہروں پہ کافر کا نشان لگا دے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ روایت کی جاتی ہے کہ دابۃ الارض کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی، اور اس کو ہر مومن اور کافر کی پہچان ہوگی۔ تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے کافروں کے منہ پر وار کرے گا اور ان کی پیشانی پر اس کا مقدر جہنم ہے لکھ دے گا، اور اس کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر وہ مومن کے پاس جائے گا، اس سے کلام کرے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ماتھے پہ لگائے گا، اس سے اس مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا، یہ جنت کے لیے مقرر ہے۔ دعوت الارض ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس یہ جانور نہیں جائے گا اور اس کے ماتھے پر مہر لگائے گا۔ زمین سے دعوت الارض کے نکلنے کے ساتھ ہی امر بالمعروف اور نہی المنکر کے احکامات ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی بھی کافر اسلام قبول کر کے مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ کچھ روایت کے مطابق دعوت الارض عجیب قسم کے جانور کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، جن کے مطابق دعوت الارض میں 3 اور کچھ روایت میں دنیا میں موجود تمام جانوروں کی خصوصیات موجود ہوں گی، یعنی کہ وہ تیز رفتار ہوگا، چالاک ہوگا، نڈر اور ظالم ہوگا اور انتہائی طاقتور ہوگا۔ دکھنے میں یہ جانور نہایت ہی عجیب ہوگا،
اس سے پہلے ایسا جانور نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ اس جیسا جانور کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دعوۃ الارض کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اس کا سر کسی بیل کے سر جیسا ہوگا، جس پر اس کی آنکھیں سور کی آنکھوں جیسی سرخ ہوں گی۔ اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے ہوں گے اور اس کے سینگ ہرن کے سینگوں کے جیسے نکلے ہوں گے۔ اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا چوڑا اور بڑا ہوگا۔ اس کی گردن شترمرغ جیسی لمبی ہوگی۔ اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی جو اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، جن کے ہر جوڑ کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جانور کس حد تک بھیانک ہوگا اور اس کی کتنی ہیبت ہوگی۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر ہمیں تاریخ اور احادیث کے حوالوں میں بھی ملتا ہے، جن کے مطابق قرب قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور واضح 10 نشانیاں ہوں گی، جس میں قیامت آنے سے پہلے دخان یعنی دھواں زمین میں ہر طرف چھا جائے گا، مگر یہ دھواں کس چیز کا ہوگا اس کے بارے میں لوگ بہت سے قیاس کرتے ہیں، مگر اس دھوئیں کی حقیقت اب تک واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس وقت سورج مشرق سے طلوع ہوگا اسی دوران مکہ سے دعوۃ الارض کا خروج ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یاجوج ماجوج دنیا میں ہر طرف پھیل جائیں گے اور تباہی مچا دیں گے۔ مشرق سے زمین دھنس جائے گی، اس کے بعد مغرب میں زمین دھنس جائے گی اور پھر عرب کی زمین بھی دھنس جائے گی۔ ایک آگ جو یمن کی جانب سے نکلے گی اور لوگوں کو دھکیل کر محشر کے میدان میں جمع کرے گی۔ ان 10 نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔